Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama ialah ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir memenuhi undangan dalam acara tasyakuran selamatan berumah Bapak Heri Iqbal S. Saya ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Toha Husain, Ustaz Salahuddin, Ustaz Aksa, serta Ustaz Abdul yang telah hadir pada malam hari ini untuk memenuhi undangan dalam acara tasyakuran. Salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari ini diberi rahmat pada kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk mempersingkat waktu adalah kita mulai acara ini dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya Allah pembacaan surah Yasin serta tahlil yang insyaallah akan dibacakan pada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Toha Husain. Waktu dekat kepada Syekh Bapak Ibu rahmatullah meneruskan melalui salat tarawih baca surah Yasin di tahlil yang ditujukan kepada keluarga Syekhul Baik, khusus khusus almarhum Bapak Ahmad bin almarhum Ali Mursidi almarhumah, ibu dari Nabi Muhammad Sudi almarhumah, Ibu Muhyani bin Bapak Ahmad almarhumah, almarhum Muhyani bin Bapak Ahmad almarhumah, dan Ibu Ali bin Fulan almarhum, Bapak Ali Mursidi bin Fulan almarhum, Bapak Ali Sutakun, Bapak Sutakun almarhum, Bapak Santo sekalian almarhum, Bapak Rajo sekalian almarhumah, Ibu Lili Setiawati bin Bapak Ahmad wajib dan keluarga kita semua yang telah panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala benar yang merasa sembahyang dan juga panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya pada sahabat Bapak Haris dan keluarga yang diajarkan pada malam hari ini melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kelancaran untuk usahanya ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alladzi la yamut, wa natubu ilayhi min jami'il ma'asi wad dhunub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاجعلنا الرحمن بين أمهاتنا وجداتنا وجداتنا إخواننا أخواتنا وعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأساتذتنا ومشايخنا ولمن أحب وأحسن إلينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من المرحومين والمرحومات وصالحهم وغيرهم
لأن الله يتغشاهم للحظة يسكنهم الجنة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا
كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم ألا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اجزون اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ومن نعلمه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الحمد لله العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا وإلهنا لك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على نور الانوار وسيد الاسرار وترياق الاجيال الكاحلات اليسر سيدنا محمد المختار وآله الاطهار واصحابه الاخيار عددا من غير ضاله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلك بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الشعوب وعلى اله وصحبه ومن اليه المنسوب.
الله بحق ياسين والقرآن الحكيم ومن اخترته الرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراط مستقيم من جميع ما جاء به منك جبريل تنزيل من عزيز الرحيم. اللهم إنك جعلت سورة ياسين شفاء لمن قرأها ولمن قرأت عليه ألف شفاء وألف دواء وألف قوة وألف بركة وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المهمة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعة تدفع عنا كل مضرة يا قاضي الحاجات ويا دافع البريات. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي فقر ومن شر كل ذي شر إنك على ما تشاء قدير. ومجملنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان الفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا فرج عنا يا مفرج فرج عنا يا مفرج فرج عنا فرج همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل واوصل ثوابا مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما تصدقوا بأهل هذا البيت وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واسلة ورحمة من الله بفضلك نازلة وصدقة متقبلة نهديها ونقدمها إلى حضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد ثم إلى آبائه الأنبياء والمرسلين والكل والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببهم. ونخص خاصة إلى روح المرحوم رحمت بن علي مرسلي إلى روح المرحومة دليمة بنت سدي إلى روح المرحوم محياني بن رحمت إلى روح المرحومة رميني بنت فلان إلى روح المرحوم علي مرسلي بن فلان إلى روح المرحوم هدي سوبرتو بن سوبرتو ثم إلى أرواح المرحوم Santontos sekalian summa ila ruhi almarhum Parto Rejo sekalian summa ila ruhi almarhumah Listiawati binti Ahmad Wadib wa usulihim wa buruhim wa man ahsanu ilaihim summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعل جابا له من النار وفداء له من النار وحفظا له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثوانا ومثواهم ونجنا وإياهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة علينا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم جنة من الآباء والأمهات والأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا واسع المغفرة
اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سلمنا يا الله، سلم والدينا من آفات الدنيا ومن عذاب الآخرة، من فتنتهما وبليتهما وفضيحتهما، إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ulama wa yang kita hormati wa rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم إني درجة من الجنة وأنا درجة من مسؤول من وكيل عليهم وفعلت بدين والأخرى الأسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرق بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. أعلى الورى منطقا وأصداق. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى دعاك. بالسخاء والوفاء خلاق. على محمد واجمع من الشمس ما تفرق. واصلح وسهل ما قد تعود. وافتح من الخير كل مغلاق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإذا تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وضع عليها علمه وبسط لهم من فاض المنة ما جرت به في أكداره الجسمة فأرسل إليه مشرب خلقه وجل عبيده رحمة تعلمت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المعبود فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل معمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وبرزت برد العوالم بدرات التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب عانت السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت دراع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأخذ عبدهم على ما ترى الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فعطرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من النور العين ما قسم الله له من الشرف بالجسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانطلق وصف الكمال من النور عن عمود وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Toha, yang saya hormati Bapak Ustadz Ade, yang saya hormati Bapak Ustadz Soleh, yang saya hormati bapak-bapak semua yang hadir di sini. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati juga ibu-ibu tim goreng. Tanpa beliau-beliau kita tidak bisa menyiapkan makanan ini. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk silaturahmi di tempat ini. Besar harapan saya bapak-bapak yang ada di sini semua mendapat keberkahan semuanya.
Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Baik, sengaja pada malam hari ini saya mengadakan acara syukuran atas berdirinya rumah dan bangunan ini. Alhamdulillah, pada saat ini Allah mempercayakan tanah dan bangunan ini kepada saya, sehingga menitipkan tanah dan bangunan ini semoga bisa bermanfaat baik untuk saya, keluarga maupun lingkungan. Jadi saya sama istri saya sudah sepakat bahwa tanah dan bangunan ini selama dititipkan kepada kami, semaksimal mungkin saya gunakan untuk bisa bermanfaat baik untuk keluarga maupun lingkungan. Rumah ini saya jadikan di satu sisi untuk bisnis, namun di sisi lain untuk sosial. Untuk itu, ketika kegiatan bisnis saya sudah selesai, rumah ini saya buka seluas-luasnya untuk lingkungan. Apabila ada yang ingin menggunakan bangunan ini, saya persilakan, gratis, nggak ada biaya. Yang penting bersih. Jadi untuk lingkungan saya, apabila ada acara kecil-kecil kumpul keluarga, silakan. Umpamanya nggak ada tempat, silakan datang ke sini. Saya terbuka. Tidak ada embel-embel lain-lain. Pokoknya mainkan, selesai, alhamdulillah beres. Jadi misi saya dengan adanya saya di sini, saya ingin bermanfaat untuk lingkungan saya. Saya tidak ada tendensius lain apapun. Saya hanya ingin bermanfaat untuk lingkungan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oh iya, yang terakhir, ini ada hidangan. Gimana caranya malam ini habis? Saya nggak mau ada sisa. Pokoknya gimana caranya malam ini habis. Kalau masih lebih juga bungkus tidak masalah. Ya, pokoknya gimana caranya habis. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi, Masya Allah, la yusrifus su'a illallah. Bismillahi, Masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi manna alayna bihadhihi an-ni'amil 'azimah, ni'matul Islam wal iman, wa kafa biha min ni'mah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuh wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, para hadirin wa hadirat, segenap jamaah majelis tasyakkur atas berdirinya bangunan atau rumah baru dari keluarga besar Bapak Heri Eko Sudagio. Pangkatnya Sertu, Sersan 1.
Ya. Tadi saya belum sempat lihat bagian atas rumahnya. Dulu saya ingat saya rumah lama ada logo PM. Ada juga. Oh iya. Dulu di atas tuh. Ada juga. Keren tuh. Ya. Sampai saya kalau pakai jaket PM itu wah, merasa polisinya nggak berani sama saya. Aman kalau pakai jaket PM. Hadirin rahimahullah yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru kita ada Ustadz Soleh dan Ustadz Muhammad Toha Hussein. Kita doakan guru-guru kita dan sesepuh kita, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, memudahkan semua urusan mereka, dilancarkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, acara kita ini acara tasyakur di luar dari perjanjian awal. Saya waktu tawaf di Raudatul Sa'adah itu udah deal sama Pak Heri, Ustaz, kita mulai acara Pak Isya, ya, kurang lebih jam 9 udah selesai. Ini saya jam 9, tapi kita udah selesai. Jadi mau ngomong kita waktu ini habis, tapi ya udah kita lanjutin aja. Ya insya Allah makanannya nggak ini. Ya. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam ini, walaupun tadi guyur hujan rata kayaknya dari mulai Legoso, Arjinawi, Cipete sampai Kemang semua. Ya, hujan itu insya Allah menjadi rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak menyurutkan niat kita untuk hadir ke majlis tasyakur, majlis di mana kita diajak untuk zikiran. Saya yakin tadi Ustaz Toha udah baca Yasin, doa ya, ditambah lagi tadi baca Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Satu majlis yang pasti dan yakin dipenuhi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak lihat aja malaikat, ya, dia kumpul sama kita di sini, mengaminkan semua doa kita, mengikuti zikir yang tadi kita baca. Dan insya Allah orang-orang yang rajin kumpul di majlis seperti ini dikenal oleh para malaikat. Kalau doa mudah-mudahan diamini sehingga doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, salah satu nikmat Allah pada kita yaitu nih, diberikan rumah tempat tinggal. Ya. Tidak semua orang Allah kasih nikmat seperti saudara Heri. Ya. Rumah yang pertama udah punya, dikasih lagi satu. Ya. Ini cuma banyak orang sampai nikah, sampai punya anak belum punya rumah. Ada orang ini banyak termasuk yang ngomong sampai yang ngomong belum punya rumah, masih ngontrak. Tapi Pak Heri masya Allah kasih nikmat rumahnya 2 walaupun bininya 1. Biasanya rumah 2 bini 2 biasa, orang Betawi gitu. Kalau Jawa mungkin enggak ya. Betawi bini 3 sama 3 gitu. Tapi alhamdulillah ya, kenikmatan yang Allah berikan pada beliau syukuri. Ya. Orang yang pandai bersyukur, janji Allah bakal ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian pintar bersyukur sama saya, maka akan saya tambahkan nikmat saya pada kalian. Ya. Jadi nikmat itu disyukuri. Gimana cara syukurinnya? Cara bersyukurnya adalah manfaatkan nikmat itu ke sesuatu yang bikin Allah ridho sama kita. Ketika kita dikasih nikmat, pakai tuh nikmat supaya Allah makin sayang sama kita. Yang dikasih nikmat sehat, manfaatin sehatnya buat ibadah. Jangan sampai begitu sakit baru pengen ngaji. Ya, ada orang di kampung sono diajak ngaji susah banget, padahal majlisnya enak, tempatnya nyaman, udah dipasangin AC, selesai ngaji dibeliin gorengan, masih nggak mau ngaji juga. Ada orang begitu di kampung sono. Di sini insya Allah sama ya. Hadirin, ini namanya sehatnya nggak bersyukur.
Sehat, kerjaannya mancing doang. Sehat, kerjaannya cuma nyawer doang. Sehat, demennya main catur, main kartu. Mana ngajinya? Giliran ngaji, orang udah pulang, baru nongol. Udah rapi ya? Udah rapi. Baru mau ngaji, itu pura-pura banget. Jadi giliran dangdut, paling depan. Bawa duit ke kepok, mau nyawer. Ya Allah, ini namanya kufurnya. Orang kalau pintar bersyukur, ditambah nikmat. Tapi kalau kufur, pintar diambil sama Allah tuh nikmatnya tuh. Nanti begitu udah sakit, udah kena stroke, udah kena kencing manis, ya, asam urat, encok, nggak bisa ngapa-ngapain, baru udah ngomong, Allah pengen banget ngaji, ya Allah, pengen banget ngaji. Dulu sehat kemana? Ya, baru ingat. Ya, jangan sampai kita ditegur Allah baru kita pengen ibadah. Ayo manfaatin sehat buat kita. Yang dikasih harta, Allah kasih orang beda-beda hartanya, karena harta itu ajal. Harta udah ditulis ketika kita di perut ibu kita. Ada yang Allah tentuin orang hartanya masya Allah. Ya, kata istilah orang Betawi, duitnya gue berseri. Gak ada nomornya, saking banyaknya gak habis-habis. Ya, nah. Boleh kita ngiri sama orang kaya? Gak usah kita ngiri sama orang kaya, ya. Tapi boleh kata Nabi ngiri sama orang kaya yang bagaimana? Orang yang Allah kasih nikmat harta banyak dimanfaatin buat agama. Nah, ini boleh. Mungkin Bapak Heri, saya berharap termasuk orang seperti itu. Ya, Allah kasih nikmat rumahnya punya 2. Mungkin lama-lama merembet lagi sampai depan. Atuh tidur. Gitu. Emang orang pendatang di mana-mana begitu. Betawi pada geser. Betawi kagak sabaran sih. Mau ngawinin anak jual tanah, mau punya motor jual tanah. Akhirnya Betawi di Depok, di Parung. Di sini orang Jawa, orang Sunda. Habis Betawi. Jadi jangan salahin siapa-siapa, salah sendiri. Lihat Pak Heri dari Jawa ini. Namanya udah kelihatan, Heri Eko Subagio. Nggak mungkin Betawi itu, Jawa. Udah Eko, Bagio lagi. Masya Allah. Ya, tapi Allah kasih rezekinya di Jakarta, punya rumah 2. Ya. Dan hebatnya lagi tadi dia bilang, ini rumah dia sudah sepakat sama istrinya mau dipakai untuk kegiatan sosial. Kalau ada tetangga yang butuh tempat acara, rumahnya sempit, pakai tanpa perlu bayar. Masya Allah. Kan ini yang paling enak ini tanpa perlu bayar. Tapi tadi disyaratin asal bersih. Itu penting tuh. Jangan harus pakai sampah di mana-mana. Ya kita juga dia minjemin. Dia tahu diri juga udah gratis bersihin. Ya kalau catnya rada kurang terang, catin aja yang baru. Asik. Ya. Apalagi kalau warga pikir wah ini cuma enaknya kita pakai nasi, dipasangin nasi. Jadi manfaat buat orang banyak. Orang duit banyak begini enak, kita ngiri boleh, karena duitnya hartanya nggak dipakai sendiri. Nih orang-orang begini enak, punya rezeki nyumbang musola, bangun masjid, santunin anak yatim, ya, janda tua disantunin, janda muda diurusin. Orang kayak begitu kita ngiri boleh tuh. Ya kalau kayak doang gak ngapa-ngapain, jalan-jalan sendiri, rumah gak pernah dibuka, diundang gak mau datang, gak usah ngiri kayak begitu. Medit orang begitu mah. Ya, kucingnya juga demen sama dia, apalagi orang. Ya, jadi kalau punya harta, manfaatin harta yang buat ibadah. Jangan dipakai foya-foya Pak, nanti nyesel. Ya, kan Rasulullah mengatakan, "Ghina wa ghilaka qabla faqri." Manfaatkan ya kesempatan kayamu sebelum datang miskin. Orang nggak selalu di atas hadirin. Sekarang mungkin lagi enak-enaknya, ya, lagi naik-naiknya hartanya. Tapi ada waktu nanti Allah tarik tuh nih. Ya, kita lihat sekarang orang-orang Betawi, contoh aja orang Betawi. Dulu engkong-engkong kita tanahnya lebar-lebar, sampai dibikin nama jalan. Itu berarti tuan tanah itu. Ya, Ustaz Toha saya itu keturunan tuan tanah dulu. Jalan Haji Nawi, tahu Haji Nawi? Jalan Haji Raya, hektaran tanahnya itu. Jalan Haji Syahrid, Haji Said, Haji Bentur, itu orang-orang tuan tanah dulu.
Sekarang cicit-cicitnya ngontrak. Habis kan? Ada waktunya. Wa yauma, ya kata Allah, ada hari di mana tudawiru kullu nafsin, ada waktu di mana saya putar balik kondisi saya. Jadi jangan sombong dengan kekayaan Allah berikan, manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi tadi ini dimanfaatin buat orang banyak. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak ngasih manfaat buat orang lain. Enggak harus kiai, enggak harus ustaz, orang biasa pun bisa ngasih manfaat. Pak Heri bisa ngasih manfaat buat lingkungan ini yang penting. Kita harus ada kontribusi buat orang banyak. Yang punya ilmu kontribusi seperti itu. Ajarin orang-orang kampung kita, khususnya ilmu agama. Ya, kita kalau lihat kondisi sekarang, khususnya anak-anak muda, ngeri pergaulan mereka, masya Allah. Tadi saya lihat berita, baru tumben saya nonton berita tuh jarang banget. Ya, ada segerombolan anak muda mukulin satu remaja tanpa sebab. Aneh, nggak ada sebab, mukulin anak remaja, dikeroyok sampai babak belur. Begitu ketangkap polisi, alasannya apa? Cuma untuk bikin konten. Kan kurang ajar banget ya. Gebukin orang mau ngapain? Bikin konten, kan kurang ajar. Itu orang gak punya salah. Kenapa? Pergaulan. Pulang ngajar jam 12 malam, begitu lewat ada anak muda boncengan, sepasang pemuda-pemudi, ceweknya pakai hot pants, pelukan sama cowoknya. Ya Allah, kita lihat pergaulan anak-anak kita. Ya, oleh karena itu tugas kita tuh orang tua, ayo coba. Ya, dikasih nikmat sama Allah, nikmat harta, nikmat anak, nikmat ilmu, jaga, manfaatin sebaik-baiknya. Ya, apalagi kalau lingkungan kita lingkungan benar. Nabi mengajarkan kalau kita pengen beli rumah, jangan lihat rumahnya dulu, tapi al-jar qabla dar. Lihat tetangganya baru beli rumahnya. Kalau tetangganya orang-orang baik, beli tanah di situ, bangun rumah di situ, insya Allah ketularan baik. Orang-orang sini insya Allah orang-orang baik semua, amin. Orang baik ini, kalau nggak baik nggak bakal hadir, sakit. Ya. Orang-orang baik, ya. Orang-orang saleh. Kalau kampung kita, kampung orang-orang baik, insya Allah kita ketularan baik. Ya. Tapi kalau kita punya kampung orang-orang yang bejat, tempat orang transaksi narkoba, ya, banyak yang main judi, banyak PSK ngekos di situ. Ini lingkungan begini nih, ya, tinggalin, cari tempat lain. Tapi insya Allah rumah utara G, saya lihat orangnya masya Allah orang baik. Ya, ada yang nggak baik ketutup sama yang baik. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Karena itu acara yang diadakan oleh Bapak Heri dan keluarga ini salah satu acara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menunjukkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan perkara orang beriman itu. Laisa dzaka illa lil mu'min. Enggak ada ya kekaguman ini kecuali untuk orang beriman. Kenapa Nabi kagum dengan orang beriman? Ya, idza asabahu sarra'a syakar fakana khairan lahu. Kalau dia dapat kenikmatan dari Allah, orang beriman itu bersyukur. Kayak Pak Heri dikasih nikmat, punya rumah, punya bangunan baru, dia syukur sama Allah. Ngundang tetangga-tetangga, ngundang saudara-saudara, dia keluarin harta dia. Ya, ini sebagai rasa syukur, diniatin sedekah. Setiap makanan yang kita makan masuk ke perut kita jadi pahala buat dia. Jadi makanan yang ada tadi udah dibilang habisin. Gimana caranya? Gak nyisa. Makanya kalau kira-kira makanan dikit, ambil plastik di rumah. Kita bungkus habis itu. Gak apa-apa disuruh. Ya, setiap yang dimakan jadi pahala buat dia. Bersyukur dia. Ya, rugi Ustaz? Ya, nggak rugi. Ya, acara begini kan, ya bukan modal kecil ini. Ya, pisang ayo, ada rambutan, kuenya macam-macam, belum makanan di situ. Berapa porsi itu disiapin? Ini dia orang yatim, ada hitungannya. Satu orang berapa? Bisa 20.000 kali berapa orang? Masya Allah, modal gede. Belum amplop Ustaz Toha, belum amplop Ustaz Soleh,
Kalau saya nggak usah dipikirin ya. Udah CS aman, ya. Transfer aja transfer. Ya. Sama. Ini acara Masya Allah. Tapi dia bersyukur sama Allah. Orang yang model begini dikasih nikmat bersyukur, khairan lahu, itu lebih baik buat dia. Jadi kebaikan. Allah senang. Daripada duit dipakai manggil dangdut, ya. Bikin punya gedung baru manggil dangdut. Ayo semua sini warga joget gratis, Masya Allah. Bahala model begini. Mendingan dikasih ustaz, bener. Satu hak, ya siap ya. Kasih ustaz aja berkah. Dikasih jamaah buat makan berkah. Tapi katanya, wa idza asabahu sarra wa idza asabahu dharra sabar. Fakana khairan. Orang beriman itu ketika dapat musibah, dapat ujian, dia sabar. Dan sabar itu lebih baik buat dia. Dapat nikmat bersyukur, dapat ujian sabar. Itu kagumnya Rasulullah kepada orang beriman, dikasih dua sifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kalau pengen sukses menjalani hidup, kata para ulama, ya kuncinya dua, syukur sama sabar. Ya, bahkan Allah gede banget kalau ada orang nggak mau bersyukur, nggak mau sabar. Dalam hadis qudsi Allah bilang begini, man lam yashkur ala na'mahi wa lam yasbir ala balai wa lam yarda bi qada'i falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai, atau rabban siwai. Orang yang nggak mau bersyukur akan nikmat dan nggak mau sabar atas ujian dariku dan nggak terima atas keputusanku, maka silahkan keluar dari kolong langit dan cari Tuhan selain aku. Ini orang banget orang begini. Bahasanya Allah tuh, ya, keluar dari kolong langit saya. Kalau Allah usir keluar dari kolong langit, mau lari kemana? Ya, kita diusir nih dari kolong langit Allah, mau lari kemana? Terus disuruh cari Tuhan selain Allah. Siapa Tuhan selain Allah? Gak ada lagi. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang pengen Allahnya sayang, Tuhannya sayang, kalau dapat nikmat banyak syukur. Ya, syukur tadi itu semua kenikmatan manfaatin di jalan yang Allah bentuk. Punya ilmu, amalin aja. Punya harta, manfaatin buat apa wajib, lalu infakkan di Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak punya ilmu, nggak punya harta, coba tenaga, bantu dengan tenaganya, bisa dilihat. Kalau masjid, musola lagi dibangun, kita modal tenaga. Ya, semua bisa bermanfaat buat orang lain, tergantung ya kenikmatan Allah berikan pada dirinya masing-masing. Oleh karena itu bentuk syukur ini mudah-mudahan akan menambahkan nikmat Allah kepada Bapak Heri dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini bulan Sya'ban sebentar lagi habis. Ya, jadi saya pesan banget buat antum dan buat saya pribadi. Ini bulan Sya'ban, bulan sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyakin sholawat. Nanti Ramadan banyakin baca Quran. Jadi tiap bulan itu beda-beda. 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab bulannya istighfar kemarin. Sya'ban bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan bulannya baca Al-Quran. Ya. Jangan kita sia-siakan waktu kita terbuang begitu aja tanpa zikir. Antum, apalagi kayak Ustaz Toha dan saya rumahnya jauh, ya. Kalau bisa manfaatin waktu-waktu kita naik motor. Saya dari Banten naik motor ke sini, ya. Dari Banten ke Jakarta saya naik motor. Tiap 2 minggu sekali. Masya Allah, jauh kan Banten? Masya Allah, ya. Bantennya cuma di Tangsel, alias Ciputat, kan Banten juga. Ya. Itu bayangin berapa menit saya naik motor, kalau saya diem aja nggak ada faedahnya. Antum yang berangkat kerja, Heri kerja di Kuningan sama dah, ya, dari Kemang ke Kuningan taruh setengah jam, ya. Kalau diem doang di motor sendirian nggak ada faedahnya. Nah, mumpung bulan Sya'ban, antum lagi naik motor, yang jualan somai, yang jualan bakso, jualan macam-macam, ya, nasi goreng sambil dorong gerobaknya, ngapain Ustaz? Sholawatan aja. Kencang-kencang Ustaz, nggak usah aus, pelan-pelan aja. Berdengar orang, ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu antum jalan jualan nasi goreng, betul.
jualan bakso keliling sampai pulang bisa 1.000 2.000. Udah somainya berkah di sholawatnya, pahalanya dapat. Bisa apa enggak? Bisa, cuma nggak dibiasain. Ayo biasain. Berangkat sholawatan, pulang istighfar. Berangkat sholawat, pulang istighfar. Berangkat sholawat, pulang istighfar. Itu tanpa kita sadari bisa 100, 200, 1.000, 2.000 dalam sehari. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kita selalu basah lisan kita dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bulan Syawal, sholawat yang banyak. Sebagai penutup ceramah saya, keberkahan sholawat itu pernah terjadi kepada sepasang atau seorang ayah dan anak yang berangkat haji dari Irak ke Mekah. Zaman dulu kan nggak pakai pesawat ya, naik onta, naik kuda, naik keledai ya. Di tengah-tengah perjalanan belum sampai Mekah, sang ayah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, yang terjadi muka ayahnya itu berubah jadi keledai. Aku bisa bayangkan orang mati mukanya jadi keledai. Bagaimana malunya tuh? Untungnya cuma anaknya doang yang ikut, tapi anaknya pun malu. Ya, untuk menutupi malunya, wajah ayahnya ditutup dengan kain. Kalau ada orang takziah, orang melayat, jangan dibuka, nggak boleh dibuka sama dia. Kan kadang kita penasaran ya, lagi nengokin tetangga, buka gitu ya. Ya biasa, wajar, nggak apa-apa. Cuma nih anak karena malu, bapaknya berubah wajahnya seperti himar, keledai, ditutupin, dijagain. Setiap ada orang melihat, maaf Pak, jangan dibuka. Kenapa? Nggak apa-apa, jangan dibuka. Saking malu. Silih berganti tuh, rombongan haji datang nyambangi nelayan takziah. Sampai akhirnya selesai, saking capeknya tuh anak tidur. Ketiduran di samping jasad ayahnya. Ketika tidur, lalu dia melihat dalam mimpinya ada seseorang yang sangat tampan, sangat ganteng, pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, semua warnanya putih, wajahnya bersih. Masuk ke ruangan itu. Begitu masuk, orang tersebut ingin membuka tutup wajah ayahnya. Kata anak itu, maaf Tuan, jangan dibuka. Ya kayak yang tamu-tamu lain. Kata orang itu, nggak apa-apa, izinkan saya buka. Maaf saya belum kenal antum, jangan dibuka. Bapak saya aja. Kata orang itu, biarkan, izinkan saya buka. Akhirnya diizinin, saking wibawanya, akhirnya diizinin dibuka. Begitu dibuka, benar wajah ayah berubah seperti himar, keledai. Ya. Tapi tiba-tiba orang tersebut dengan tangannya mengusap wajah sang ayah, dan ketika itu juga wajahnya berubah normal lagi seperti manusia. Saking senengnya nih anak, dalam mimpinya dia nanya, wahai Tuan, antum siapa? Apakah teman ayah saya? Saya belum pernah lihat antum. Ya, terima kasih sudah mengembalikan wajah ayah saya seperti ini. Saya malu jagain dari tadi, muka ayah saya berubah jadi himar. Apa kabar orang tersebut? Wahai anak muda, ketahuilah saya adalah Muhammad Rasulullah. Nabi kita Muhammad datang dalam mimpi. Ya, ayah kamu ini diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirubah wajahnya seperti himar. Kenapa? Karena kebiasaan ayah kamu dengan kilur riba, tukang makan riba. Dan kata Nabi, setiap orang yang profesinya makan riba, demennya makan riba, nanti akan dapat azab seperti ayah kamu. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Hati-hati yang berhubungan sama riba. Rentenir, bunga, ya, jangan pakai riba gitu. Orang ngutang sama kita di bunga 1 juta ya, udah ntar balikin 1,5 juta gitu. Ya, naruh duit di bank, ngarapin bunganya. Ya, hati-hati bukan. Cari pembiayaan sekarang, cari yang syariat aja. Kalau punya duit, cari bank syariat, apapun namanya. Kalau mau ambil motor, mobil, cari leasing syariat itu juga. Ya, cari yang aman-aman aja sekarang. Kan udah banyak pilihan, dulu jarang, sekarang udah banyak. Tapi kita kadang nggak mau milih yang syariat. Kenapa? Udah ada. Jangan main dengan riba. Kata Nabi, bakal diadab seperti ini. Tapi kata Nabi, saya dapat informasi dari malaikat kalau orang ini, ayah kamu ini diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya ingin memberikan pertolongan buat dia. Kenapa? Nabi nolongin orang muda begini. Karena ayah kamu setiap malam sebelum tidur nggak pernah lepas sholawat sama saya 100 kali. Hadirin, 100 kali kita banyak. Dikit. Kamu pegang tasbih, hanya 5 menit.
Ya, Sallallahu Muhammad SAW. Paling 5 menit, 10 menit paling banyak. Sebelum tidur, orang yang makan riba aja diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad SAW gara-gara sholat. Apalagi kita yang nggak makan riba. Ayo hadirin, banyakin sholawat sama Nabi. Antum, saya yakin semua di hatinya rasa cinta sama Nabi pasti ada. Benar apa enggak? Cinta nggak sama Nabi? Kita cinta sama Nabi itu wajar. Emang kita obat nih pertanyaan kita, Nabi cinta nggak sama kita? Ya. Kalau pengen dicintain Nabi, maka cara tercepat adalah perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sholawat itu ibarat hadiah buat Nabi. Orang kalau nggak kenal awalnya, tapi rajin kita kirimin hadiah. Antum, bapak sama saya nggak kenal, tapi kenal saya, kenalnya ini Ustaz Hafid, ya suka ngajar di sini. Wah, gimana saya boleh kenal? Tiap hari ngirimin hadiah ke rumah saya. Gojek datang tiap hari. Antum namanya siapa? Marullah. Ada paket dari Marullah, saya buka isinya handphone iPhone 14 Pro. Siapa Marullah? Ya. Sekali ngirim hadiah iPhone. Ya, Ustaz doain saya Marullah. Hari kedua, STM kamu apa? Ninja 250. Marullah Ustaz. Siapa Marullah Ustaz? Kira-kira saya nih yang tadi nggak kenal Marullah, pengen tahu nggak Marullah siapa? Pengen tahu di mana Kemang Utara, saya cari mana Marullah. Nabi pun begini. Kita ini nggak pernah ketemu Nabi 14 abad yang lalu. Umatnya banyak banget. Yang lebih soleh dari kita, ampun banyak banget kita mah. Ya, kaya banget kita mah. Ya, bagaimana kita bisa dikenal Nabi? Bersaing dengan miliaran orang. Caranya apa? Kasih hadiah Nabi. Tiap hari 1000. Malaikat selaku orang itu. Rasulullah, ini Marullah, malam ini 1000. Marullah, Kemang Utara Ki. Oh iya. Ada fotonya, ada profil Rasulullah, ada. Itu dikenalin sama mereka. Ya, kalau ngirim sekali doang, lupa nggak? Tapi kalau tiap hari bayangin, 1000. Rasulullah, bulan ini naik 2000. Nanti penasaran yang mana Marullah? Dicari tadi. Nanti di mahsyar dicari. Mana Marullah? Kata Nabi, orang yang paling dekat sama saya di hari kiamat, yang paling banyak sholawat sama saya di alam ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Ayo bayangin sholawat. Khususnya bulan Sya'ban. Ulang dari majlis ini, tambah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya khususnya Bapak Heri, kita doain biar tempat ini berkah. Niatnya yang baik, yang tadi niatnya Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat ini bisa manfaat buat orang banyak, apalagi dimanfaatin orang banyak jadi jariah luar biasa. Dan kita yang belum mampu seperti ini, doain. Insya Allah nanti sama Allah dikasih juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pulang dari sini mudah-mudahan kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, banyakin sholawat kepada beliau, banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berharap pulang dari sini dosa kita semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang insya Allah pasti, insya Allah pulang dari sini kita bakal kenyang karena makan dulu. Ya, ini jangan ada yang pulang sebelum makan. Ya, tadi udah diminta suruh habisin. Cuma jangan merasakan, biasa aja santai. Ya, pelan-pelan tapi pasti pelan-pelan gitu. 2 kali balik boleh, 3 kali balik nggak boleh, 4 kali nggak tahu malu, ya. Nggak apa sih, 4 kali balik, ya. Kita baca Fatihah sebagai penutup, kita mohon oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya apa yang diniatkan oleh seluruh bait ini dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari mudah-mudahan diberkahi umurnya, keluarganya, hartanya, usahanya, dan mudah-mudahan nanti bisa jadi kasat ini, ya. Apalagi jadi jenderal TNI, siapa tahu, ya. Sekarang baru sertu, jabatan terbaik, pangkat lagi, makin banyak manfaat buat orang banyak. Dan kita yang doain mudah-mudahan diberikan nikmat yang sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beliau punya rumah 2, ya kita minimal minta 1 dulu sama Allah. Kalau 1 dong rumah 2 boleh dapat. Ya, nanti udah punya 1 minta 2 lagi boleh. Ya, dan mudah-mudahan yang diberikan Allah sama kita bisa kita manfaatin buat ibadah tanpa dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى الكثرة من تلاوة القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا كشفته، ولا فقيرا إلا ولا أعزبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا إله العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.